کالے جادو پر مبنی ایک انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 8 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہرگز نہیں مردود شیطان بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا۔ کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور مجھے کچھ لوگوں کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ فریحہ بیگم، ریحانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے رحم اور ہمدردی کے آثار تھے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، فریحہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور سرفراز صاحب بھی متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ گئے اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، تمہارا نام مسعود ہے نا؟ جی سرفراز صاحب۔ مسعود صاحب، بڑی عجیب بات ہے، کسی سے کہا جائے تو لوگ ہنسنے اور مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن میرے دل میں آپ کا احترام فرشتوں جیسا ہے۔ بلا شبہ زمین پر نیک لوگ ہی امتحانات سے گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ پر یہ برا وقت آ پڑا ہے، لیکن آپ نے اس برے وقت میں بھی مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں اسے مرتے دم تک کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ نے ہم دونوں میاں بیوی کا مستقبل بچا لیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے جو اقدامات کیے ہیں، بلا شبہ کسی انسان کے لیے وہ ممکن ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے میری بیوی کی عزت محفوظ رکھی، اس کے لیے تو میں آپ کو صرف دعائیں ہی دے سکتا ہوں کہ خداوند عالم آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کی عزت کا تحفظ کرے۔ دوسری بات یہ ہے مسعود صاحب کہ آپ بالکل بے فکر ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے مصروف عمل ہو گئے ہیں، اور ہم نے آپ کے لیے جو فیصلے کیے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کر دینا ضروری ہے، تاکہ آپ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ یوں سمجھ لیے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ انتہائی حد تک آپ کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم روپیہ پانی کی طرح بہا دیں گے اور ہر قیمت پر آپ کو آزاد کرا کر ہی دم لیں گے۔ فریحہ نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اپنے دل میں اپنا بھائی تسلیم کیا ہے مسعود صاحب، آپ میری عزت کے محافظ ہیں، میں اتنی ناشکری نہیں ہوں کہ آپ کو بھول جاؤں۔ ہم سب آپ کے لیے کوشش کریں گے۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی، مسعود بیٹے، اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں، میرے بارے میں مناسب سمجھے تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کر لیں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ باہر طور مجھے صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر مت کرو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کر لیں گے ہم۔ اور ہاں، یہ بتاؤ تمہارے لیے اور کیا 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 جا سکتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ خوش و خرم رہیں۔ میں جس عذاب کا شکار ہوا ہوں، اس سے مجھے نکالنا آپ کے بس کی بات نہیں، بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ آرام سے رہو، اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر دو۔ ہم تمہارے لیے یقینی طور پر وہ سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنا ہی عذاب اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھا، اور یہ کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرفراز کی حیثیت بھی قبول کر لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ پاتا؟ ناممکن ہی تھا، اس طرح سے ناممکن ہی تھا، کیونکہ بھوریا چرن مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ پتہ نہیں وہ کم بخت تھا کیا چیز، کالے جادو کا ماہر یا کوئی گندی اور خبیث روح؟ اس کی قوتیں تو بے پناہ تھیں، جو شکلیں وہ اختیار کر لیتا تھا وہ عام قوتوں والے لوگ تو اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ کون سی ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے امر کر دے؟ پیر پھاگن کے مزار پر پہنچنے کی آرزو اسے کیوں تھی؟ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مختلف 2 چیزیں تھیں، ایک طرف ایک نیک اور مقدس انسان کا مزار، اور دوسری طرف یہ غلیظ سادھو جو کالا علم جانتا تھا۔ اپنے بارے میں تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ گندا کام از کم مجھے نہیں کرنا ہے۔ زندگی ایک بار ختم ہونی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی وقت متعین ہو سکتا ہے، پھر ایسی موت کیوں مرا جائے جس سے مرنے کے بعد بھی روح بے سکون رہے؟
زندگی بے سکونی میں گزر جائے تو کوئی بات نہیں، روح کا سکون تو ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے اس فیصلے سے میں کافی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا، پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور اس میں مجھے بٹھا کر جیل میں پہنچا دیا گیا۔ گویا جیل دوسرے شہر کی تھی، لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو نہایت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے نصیحتیں کی اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی بھی کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بوریا جرم کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ کیا نہیں تھا، حالانکہ والدین نے بہت کچھ پڑھانے کی بڑی کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے لیے بھی کارروائیاں کی گئی تھی، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن بعد شاہ صاحب میرے پاس پہنچے، پولیس کی وردی میں تھے۔ ویسے یہ اپنے طور پر بھی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بھی بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس، تمہارے بارے میں وہ بہت سی باتیں ہوئی تھی ان سے۔ ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کر دیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بامشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدا را جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہ رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بد دل ہو گئے تھے اور آوازیں کسا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ بہرطور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا تھا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر کو آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ دیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ ہاں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اور میرے والدین، میرے ماں، باپ، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا کہ وہ پولیس سے جلد رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کتنا بدنصیب ہوں۔ اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن محمود، میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بہن بھائی کو اپنی زندگی ہی کی طرح چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں تمہارا کیس خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے مسعود، بد دل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے جبکہ دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی تھی۔
लेकिन तुमने जो कुछ कहा है दूसरे लोग इस पर यकीन करें या ना, मुझे कुछ कुछ इस पर यकीन आता जा रहा है, ख़ास तौर पर इन तहकीकात के बाद। मैं नहीं कहता कि कानून में तुम्हारे लिए लचक पैदा हो सकती है। तुम्हारा मुकदमा असर नौ तैयार हो रहा है और सरकारी वकील इस सिलसिले में फ़ैसले कर रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए क्या किया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करूँगा कि तुम्हें जिस हद तक रियायतें मिल सकती हैं मिले। इसके अलावा मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं तुम्हारे वालिदैन को ज़ाती तौर पर तलाश करूँगा। अगर इन्हें कानून के हाथों कोई नुकसान पहुँचने का ख़तरा हुआ तो कम अज़ कम मैं इसका ज़रिया नहीं बनूँगा। शाह साहब, मैं अभी तो नहीं, अगर वक़्त मिला तो फिर किसी वक़्त आपको अपनी रुदादे गम सुनाऊँगा। आज तक मैंने अपनी ये कहानी कभी किसी को इसलिए नहीं सुनाई कि लोग मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है कि जिसका हकीकतों से दूर का भी वास्ता नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। शाह साहब, मैं आपसे मदद मांगूंगा कि इस सिलसिले में मेरी रूहानी रहनुमाई की जाए। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे मामले में बराह रास्त मुलव्वस हो चुका हूँ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया के अल्फाज के अलावा मुझ जैसे नादार शख्स के पास और क्या हो सकता है। शाह साहब, मेरा नाम इम्तियाज़ आलम शाह है। अगर कभी किसी मसले में मेरी ज़रूरत पड़े तो किसी से कह देना। वैसे मैं जेलर साहब से भी तुम्हारे सिलसिले में कुछ सिफारिशें करूँगा। कम अज़ कम तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाएगी जिससे तुम बददिली का शिकार हो जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाह साहब चले गए, लेकिन मेरे आंसुओं और आहों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं छोड़ के गए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोऊं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या क्या होता रहेगा? कोई उम्मीद है बेहतरी की? कुछ हो सकता है मेरे लिए? कोई कुछ कर सकता है? इस शैतान के साथ कोई तावन किया जा सकता है? इसकी नापाक ख्वाहिश की तकमील क्या मुझसे मुमकिन है? मुझे अदालत में पेश किया गया। कमरा अदालत के बाहर मैंने रेहाना बेगम और सरफराज को देखा। उनके साथ बैरिस्टर अशफाक फाजिली भी थे, जिन्होंने मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत करवाए और बोले, मुझसे कुछ देर पहले राबता कायम किया गया। तुमसे तुम्हारे केस के बारे में बहुत कुछ पूछना है, मगर कोई बात नहीं, आज मुकदमे की समाअत नहीं होगी, मैं तारीख ले लूँगा। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से रेहाना बेगम को देखा और आंसू भरे लहजे में बोला, बेगम साहिबा, आप मेरे लिए ये जहमत क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें क्यों करते हो मसूद? ज़रूरी है बेगम साहिबा, खुदा के लिए ये सब कुछ ना करें, मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दें। मेरे सिलसिले में ये सब कुछ आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। खुदा ना करे कि आप किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएं। तुम्हारी शराफत ने हमें ख़रीद लिया मसूद, हम तुम्हारे मकरूज़ हैं, हमें अदायगी करने दो। बेगम साहिबा, एक और मुश्किल है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मसला है। अगर आप इंसानियत के नाते से कुछ करना ही चाहती हैं तो इस सिलसिले में कुछ कर दीजिए। हाँ बताओ, मेरे वालिदैन मेरी वजह से दर बदर हो गए हैं। डीएसपी इम्तियाज़ आलम शाह साहब को इस बारे में सब कुछ मालूम है। अगर उनका पता चल जाए तो उन्हें सहारा दें। मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, आवाज़ रुंध गई। रेहाना बेगम की आंखें भी नम हो गई थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे उनके बारे में तफसील बता दो मसूद, इत्मीनान रखो, मैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। इम्तियाज़ आलम साहब सब कुछ जानते हैं, आप उन्हीं से मालूम कर लीजिएगा। वैसे भी इस वक्त कुछ बताना मुमकिन नहीं है, मसूद ने कहा। ठीक है, हम खुद ये सब काम कर लेंगे, तुम इत्मीनान से रहो और अपनी तरफ से परेशान भी ना होना। हम इंतहाई हद तक कोशिश करेंगे, हिम्मत से काम लेना, बाकी जो खुदा का हुक्म होगा वही होगा। मुझे वापस जेल ले आया गया। दूसरे दिन नए बैरिस्टर साहब सरफराज के साथ जेल पहुंचे। मुझसे काफ़ी देर तक बातें करते रहे और मैंने उन्हें तमाम तफसीलात बता दी। सरफराज भी हैरान था, गालिबन उसे पहली बार इस सारी कहानी का इल्म हुआ था। वो नाकाबिल यकीन सी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने मेरी बातों पर कोई तबसरा नहीं किया, बस खामोश रहा था। इश्तियाक अहमद साहब ने तफसीलात मुकम्मल कर लीं। वैसे भी वो मेरा केस कबूल कर चुके थे, मेरी फ़ाइल उनके पास थी, जो कुछ उनके पास मौजूद था बड़े बड़े कानूनदानों में शुमार होते थे वो। चुनांचे उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया और कहा कि वो कोई तरकीब निकालेंगे जिससे मेरी ये मुसीबत टल सके। वो लोग चले गए, मेरे लिए रोशनी की कोई किरण नहीं थी।
یہ بیچارے اپنے طور پر کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی بہت تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کم وقت کہہ گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں زندگی بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ یہ بات خود میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جب کہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا تھا، جب کہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا شہر میں۔ بے شمار لوگ قیدی کی حیثیت سے جیل میں لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہاتھ کڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے کیا گیا ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے تھے، کہاں تک کا سفر کرنا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے۔ قید تو قید ہی ہے، چنانچہ اس بارے میں تردد ہو سکتا تھا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بڑی بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹھڑیاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے ہوئے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ تھا سخت بد مزاج لوگ تھے۔ یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا۔ سیاہ ڈنٹھلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے کوئی بھی میرا رابطہ نہ ہو سکا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ زندگی سب کو جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جائے، وہاں 3 مہینے گزر چکے تھے۔ میں زندہ تھا اور مجھ سے پہلے کے لوگ سال ہا سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جلستے دن، جلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ میں وسیع اور اس جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی رہی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا۔ کسی شکل میں وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھی۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا۔ ہاتھ پاؤں بے چین ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بہنائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہی تھا، میرا چھوٹا بھائی محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے۔ یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا۔ میرے اندر مگر جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔
شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے، وہ بھی قاتل ہے اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے۔ دل سینہ توڑ کر نکلا آ رہا تھا، نہ جانے دن کیسا گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہ کھایا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں دل بھی ساتھ لائے ہو بھائی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹھڑیوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں۔ ہاں، 2-3 کوٹھڑیاں بڑی نظر آ رہی ہیں، رئیس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگی۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا۔ محمود جیسے ساری کہانی معلوم ہوگی، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی طاری ہو گئی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کے پاؤں نظر آ جاتے، اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں تو اس کی توقع کی جا سکتی تھی، اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پر اکسانا چاہتا ہے، وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کروانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب شیطان کے اعلی کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر میں شیطنیت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستے اپنا لوں، اپنے دین کے راستے کو چھوڑ کر اس شیطان بوریا چرن کا ساتھی بن جاؤں تو یہ پھر سب میرے تلوے چاٹیں گے۔ شیطنت کا راج کیوں قائم ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی اور اگر وہ سزا پا گیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے۔ لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی نہیں سنے گا میری بات، مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی۔ ان لوگوں کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ جذبات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے، ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے۔ مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔